خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل مدنی کبوتر پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان کے 1 سے 5 روزے کے دن کا وظیفہ بتائیں گے۔ دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ ہم اس مہینے کو ایسے ہی نہ جانے دیں۔ اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، فرض نمازوں کے ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ دوستوں، اس مہینے میں نیک عمل کر کے اللہ کو راضی کر لیں اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ دوستوں، رمضان کے مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کرو گے تو 70 نیکی کا ثواب ملے گا۔ دوستوں، رمضان کے مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو کتابوں سے بھری پڑی ہیں۔ دوستوں، اب ہم آپ کو رمضان کے 1 سے 5 روزے کے دن کا وظیفہ بتائیں گے۔ دھیان سے دیکھیے۔ پہلے روزے کے دن کا وظیفہ۔ دوستوں، فجر کی نماز کے بعد یا رحیمو آپ کو 133 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ یا رحیمو 133 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے آپ ظہر کی نماز کے بعد آپ کو یا کریمو 133 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ عصر کی نماز کے بعد آپ کو یا رجاکو یہ بھی آپ کو 133 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ مغرب کی نماز کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کو آپ کو 133 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 یہ ہے۔ دوستوں، اب ہم آپ کو دوسرے روزے کے دن کا وظیفہ بتائیں گے۔ دھیان سے سمجھیے۔ دوستوں، دوسرے روزے کے دن فجر کی نماز کے بعد آپ کو 5واں کلمہ استغفار 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 5واں کلمہ استغفار یہ ہے۔ اسی طرح آپ ظہر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد آپ کو درود ابراہیمی 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی یہ ہے۔ اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد آپ کو یا وہاب آپ کو 133 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ کو عشاء کی نماز کے بعد آپ کو 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے۔ اس نماز کا طریقہ اگر آپ کو نہیں پتہ ہے، اس نماز کا طریقہ کا ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، وہاں پہ جا کے دیکھ لو۔ دوستوں، اب ہم آپ کو تیسرے روزے کے دن کا وظیفہ بتائیں گے۔ دوستوں، فجر کی نماز کے بعد آپ کو یا حافظو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ یا حافظو 111 مرتبہ پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے آپ ظہر کی نماز کے بعد آپ کو یا ناصرو 222 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ عصر کی نماز کے بعد آپ کو یا باسطو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ مغرب کی نماز کے بعد آپ کو آیت الکرسی 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی تو آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگی، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد آپ کو دعائے قرب 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دعائے قرب یہ ہے۔ دوستوں، اب ہم آپ کو چوتھے روزے کے دن کا وظیفہ بتائیں گے۔ دھیان سے سمجھ لیجئے۔ دوستوں، فجر کی نماز کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کو آپ کو 40 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اسی طریقے سے آپ ظہر کی نماز کے بعد آپ کو یا حیو یا قیومو آپ کو 133 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ عصر کی نماز کے بعد آپ کو دعائے جمیلہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ قرآن میں دیکھ کر پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے آپ مغرب کی نماز کے بعد آپ کو سورہ والتینی آپ کو 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ والتینی یہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو سورہ مزمل آپ کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ بھی قرآن میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں، اب ہم آپ کو 5ویں روزے کے دن کا وظیفہ بتائیں گے۔ وظیفہ یہ ہے۔ دوستوں، 5ویں روزے کے دن فجر کی نماز کے بعد آپ کو اسماء الحسنی یعنی اللہ پاک کے 99 نام 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بھی آپ قرآن میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے 99 نام یاد لازمی کریں۔ اسی طریقے سے آپ ظہر کی نماز کے بعد آپ کو
یہ دعا آپ کو 17 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے آپ عصر کی نماز کے بعد آپ کو سورہ ملک 2 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ صورت آپ قرآن میں دیکھ کر پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے آپ مغرب کی نماز کے بعد آپ کو دعائے مغفرت آپ کو 2 تسبیح پڑھنی ہے۔ دعائے مغفرت یہ ہے، دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو صلاۃ التسبیح 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ وظیفہ اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ویڈیو کو پھر سے دیکھ لیں۔ دوستوں، پھر ملتے ہیں رمضان کے 6 سے 10 روزے کے دن کے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔